نجران سے عیسائیوں کو سرکار نے یاد فرمایا تھا، انہیں امن کی خیرات دینا چاہی تھی۔ وہ آ کر سوال کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ والی قونین نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ کو ماں نے جنا ہے، یہ کیسے خدا کے بیٹے ہو گئے؟ تھوڑی چھوٹی سا ٹائم تھا، نہیں تھی؟ جو بغیر ماں باپ کے اللہ نے جنہیں پیدا فرمایا وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور جنہیں ماں نے جنا ہے وہ خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ میرے آقا نے یہ فرما دیا۔ بات تو واضح تھی، مگر اگر کوئی مولانا ضد ہی کر جائے کہ کوا سفید ہے تو بتائیں اس کا کوئی ہے حل؟ اگر میں اسے یہ کہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوا کالا ہے سفید نہیں ہے، وہ کہے گا میں نے کھا کر دیکھا ہے۔ اب ضد کا کیا علاج؟ کہنے لگے کہ جی اور دلیل اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد یعنی قرآن کے بعد اب جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں ان سے کہو، اعلان کر دو، فقل فرما دیجئے، تعالو آؤ میدان میں، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا، آؤ پھر میدان میں، ندعو ابنانا، میں لا رہا ہوں حسین کو۔ تاکہ زمانہ گواہ رہے، جب کوئی قرآن کا منکر پیدا ہوگا میدان میں حسین آئے گا۔ ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا، ہم زہرا کو لاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم بھی خود آتے ہیں، وانفسکم، تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا۔ یہ اعلان کیا والی کونین نے، میرے آقا کا اعلان تھا، زبان نبوت سے اعلان تھا، زبان رسالت سے اعلان تھا۔ جاگتے رہنا دوستو، اس بزم میں جب یہ اعلان ہوا تو سرکار میدان میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے پاک حسین کو اٹھایا ہوا تھا، پاک حسن کو دامن تھمایا ہوا تھا، زہرا تشریف ساتھ لا رہی تھی، میرے مرشد علی پیچھے آ رہے تھے، اور میدان کی جانب بڑھتے ہوئے قدم اسقف نجران کے وفد کا قائد عاقب کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے، عاقب سے کہتا ہے بتاؤ اب میدان میں کیا ہوگا؟ اسقف سے عاقب نے کہا کچھ خیال سے کام لینا، کچھ دھیان رکھنا، تم قدم تو بڑھا رہے ہو، کہیں گستاخی نہ کر دینا، آج کچھ پاس ادب رکھنا۔ دوستان عزیز، اب مشورہ ہوا، اسید نے کہا خیال رکھنا، کوئی تلخ بات نہ کہہ دینا۔ دوستان عزیز، سب اسقف سے کہہ رہے تھے آج کوئی بات تلخ نہ ہونے پائے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دوستو اسقف آگے بڑھا، حریم ناز میں میرے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، رحمت والے نبی، دشمنوں کو معاف کرنا آپ کی عادت ہے، ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا، آپ کا دین تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی شان کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف آج دعائے ضرر نہ فرمائیے، ہم معافی کے لیے حاضر ہیں، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، ہماری شکست ہو گئی، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، ہم واپس جا رہے ہیں، جو حکم ہوگا قبول کریں گے۔ والی کونین سے انہوں نے معافی مانگی، میرے معاف کرنے والے رسول نے انہیں معاف فرما دیا۔ لجپال سے معافی مانگنے کے بعد جب واپس گئے، اپنی قوم کی طرف پلٹ کر گئے، قوم جمع ہو گئی، انہوں نے کہا اسقف تم نے بیڑا غرق کر دیا، سر برسر میدان بازی ہار گئے، مقابلہ کر لیتے، یا فتح ہوتی یا شکست، یا ہار جاتے یا جیت جاتے۔ اسقف نے کہا تم نے ہماری شکست کا سنا ہے، لیکن جس سے ہم نے ہارا ہے کبھی آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، شکست کا آپ نے ذکر تو سنا ہے، لیکن جس سے ہم ہارے ہیں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا آپ نے، وہ ہنسی ہی ایسے تھے، وہ دلکش ہی ایسے تھے، وہ خوبرو ہی ایسے تھے، صاحب جمال ہی ایسے تھے، ان کے چہرے کے انوار ہی ایسے تھے، بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تو سنا ہے آپ نے کہ ہم ہار گئے ہیں، پر تم نے یہ تو نہیں سنا کہ کتنے پیارے سے ہارے ہیں، کتنے ہنسی سے ہارے ہیں، وہ کیسے محجبی ہیں۔ ہم برسر میدان شکست تو کھا گئے، لیکن دل کے عرش پہ انہیں بٹھایا ہے، تخت پہ ان کے حسن کو سجایا ہے۔ آج تک کسی کی آنکھ نے ایسا ہنسی نہ دیکھا ہے، کسی کے کان نے ایسا سنا نہیں ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے۔ کسی کی ماں نے آج تک ایسا ہنسی جنا ہی نہیں ہے۔ قوم نے کہا
اسقف کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے میری کتاب کہتی ہے، انجیل کہتی ہے اگر ہم مقابلہ کرتے تو پھر ہماری وادی اجڑ جاتی، نجران تباہ ہو جاتا، ہمارے درخت جل جاتے، ہمارے پرندے خشک پروں والے پرندے جل کر راکھ ہو جاتے، ہمارا کچھ باقی نہ بچتا، روئے زمین پر کسی نجرانی کا وجود باقی نہ رہتا۔ ہم نے سوچا ایک طرف شکست ہے اور سارے مزے ہیں، اور ایک طرف ہار ہے، ایک طرف شکست ہے، ساری دنیا کے یہ زندگی کے لطف ہے، یہ مزے ہیں، دوسری طرف ہم مقابلہ کریں اور سب کچھ ضائع کر کے آ جائیں۔ ہم نے سوچا پنجتن پاک کا دامن تھام لیتے ہیں، اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اسقف کہہ رہا تھا ہم نے ان پنجتن پاک کا دامن تھام کر اپنی جان بچائی ہے۔ نصرانی جن کا دامن تھام کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، ان پنجتن پاک کا دامن تھام کر ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ اس واقعے کو دماغ میں رکھنا، میں پھر لوٹ کے آ رہا ہوں، ذرا ایک بار آگے چلتے ہیں۔ فرما دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی۔ بس رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کوفہ کی مسجد ساتھ ہی ملحقہ میرے مرشد علی کا گھر تھا۔ رات کا کوئی عالم تھا، تھکے ہوئے گھر تشریف لائے، شہزادی نے شربت پیش کیا، فرمایا بیٹا اسے رکھ لو پھر کام آئے گا۔ تو سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے مسجد کے لیے۔ آپ نے بطخ پال رکھی تھی اور وہ ساری بطخیں جمع ہو گئیں، میرے آقا علی کے گرد طواف کرنے لگیں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اور اپنی بطخوں کی چھوٹی چھوٹی زبان میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ بس ان کے جواب میں میرے مرشد نے ایک ہی بات فرمائی، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ مسجد کی جانب چلے گئے تو دشمن مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اپنے سینے کے نیچے زہر سے بجھی تلوار چھپائے مسجد میں لیٹا تھا۔ آپ گئے، فرمایا ابن ملجم اٹھ، الٹا سونا شیطان کی عادت ہے۔ ایسے عالم میں نصیحت، دل کی تختی پہ میرا جملہ لکھ لینا، ہر وہ شخص جو مسجد میں سو جائے مومن نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ جو مسجد میں سویا ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تلوار زہر سے بجھی ہوئی سینے کے نیچے چھپائے، اس سے زیادہ زہر اس کے اندر تھی۔ سرکار نے فرمایا اٹھو، الٹا سونا شیطان کی عادت ہے۔ اسے کچھ کہہ رہے تھے، وہ بدبخت اٹھا، نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا مصلی پر آئے۔ مسجد کوفہ کی بنیاد بہت پرانی ہے، اس پہ انبیاء کے مصلی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز پڑھائی، سجدے میں گئے، دشمن نے تلوار اٹھائی، میرے آقا لجپال علی کے سر انور پہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار ضرب لگائی، سر دو لخت ہو گیا، خون رواں ہوا، پگڑی خون ہو گئی، لباس تربتر ہو گیا، سرخ لباس۔ لجپال نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ اتنے بہادر ہیں، اتنے جرت مند ہیں، اقرار کرتے ہیں تو سجدہ زمین پہ کر لیتے ہیں،
انکار کرتے ہیں تو نو کے سنا پہ بھی انکار کرتے ہیں. جس کے سامنے اقرار ہے ماتھا زمین پر ہے، انکار ہے تو نو کے سنا پر ہے. انکار ہے. سنیے، اٹھے گھر گئے، روانہ ہوئے. اٹھتے ہی فرمایا حسن نماز مکمل کرا دو. باپ کا سر زخمی ہو، خون رواں ہو، لباس تربتر ہو، پگڑی سرخ ہو چکی ہو، لیکن حسن کہہ رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین. آپ توجہ فرما رہے ہیں.